نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برٹش فتویٰ کونسل اور پریمیئر انسٹیٹیوٹ اور جماعت اہل سنت بریطانیہ کے زیر اہتمام آج کی اسپیشل ورچوئل کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سیمینار اور کانفرنس، اس کا بنیادی موضوع وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد۔ ہمارے جو اگلے پارٹیسپیٹ ہیں وہ حضرت علامہ مولانا سید ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت علامہ ظفر اللہ شاہ صاحب مفتی اعظم پاکستان کی کتاب اصلاح عقائد و اعمال کا باب نمبر 4 ہے، تحفظ ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس کے اندر مفتی اعظم پاکستان نے ابواب باندھے ہیں کہ اس میں مختلف فتنے جنم لے رہے ہیں، جیسے بلاگرز کا فتنہ ہے، پھر اہل سنت و جماعت کی نشاط ثانیہ کی جو ترجیحی امور ہیں وہ کیا کیا ہے، ان کی نشاندہی کر کے، اور بالخصوص تحفظ ناموس رسالت۔ یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ روئے زمین کے اوپر اس وقت جو ہے وہ اس موضوع کے حوالے سے پوری امت مضطرب ہے۔ تو اس حوالے سے مفتی اعظم پاکستان نے بڑا ہی خوبصورت موضوع عنوان قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو کتاب اصلاح عقائد و اعمال میں مفتی اعظم پاکستان نے اس کتاب میں جن جن امور کی نشاندہی کی ہے آپ کی نظر سے گزرے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ ہماری جو ناظرین ہیں ان کی نظر ہو جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ مفتی اعظم پاکستان نے اس کتاب میں اس ٹاپک پر کیا لکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ صاحب حضرت کے ساتھ حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل زبیر تبسم صاحب نے ناروے سے ہمیں جوائن کیا ہے، میں آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حضرت علامہ مفتی نصیر اللہ نقشبندی صاحب، اور ہماری سعادت ہے، عزت ہے کہ اس وقت اہل اسلام کی نامور علمی تحقیقی عبقری شخصیت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اور مجھے علامہ ڈاکٹر منیر الازہری صاحب نے حکم فرمایا کہ مفتی صاحب کی کتاب کا جو چوتھا چیپٹر ہے اس پر میں نے کلام کرنا ہے۔ اس وقت ہماری سکرین پر حضرت علامہ ڈاکٹر امجد عزیز الازہری صاحب، علامہ عمر یاد قادری صاحب، علامہ پیر سید لختی حسنین شاہ صاحب، علامہ مفتی اسماعیل صاحب، علامہ مفتی زبیر تبسم صاحب اور علامہ ڈاکٹر مشرف حسین الازہری صاحب تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ مفتی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ یہ کتاب انتہائی اہم ہے، انتہائی ضروری ہے۔ عقائد اور اعمال کی اصلاح، جب تک عقیدہ درست نہ ہو تو اعمال بھی کام نہیں آتے، تو عقائد اور اعمال کی اصلاح پہ آپ نے قلم اٹھایا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ میں آپ تمام احباب کو، کریمیہ انسٹیٹیوٹ کو اور برٹش فتویٰ کونسل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عموماً ہمارے ہاں وصال کے بعد کسی کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تو یہ آپ کا عمل میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مفتی صاحب کی زندگی میں ہی آپ ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور وہ بھی کتاب سے بڑا کوئی لنگر نہیں ہے جو مفتی صاحب نے کتاب کا لنگر اہل سنت کو تقسیم کیا ہے، ان پر بھی ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ آج کی جو نشست علامہ نصیر النقشبندی صاحب علمی، فکری، تحقیقی اور دعوتی میں سمجھتا ہوں یہ نشست ہونی چاہیے۔ اختلاف بھی ہو تو اس کے بھی ہمیں جو ہے وہ دائرہ کار کا تعین ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے ہاں سے جو بھی ہم کسی کو ایک پیغام دے رہے ہیں وہ کہ دعوت کا اسلوب اپناتے ہوئے ان تک ہمارا پیغام پہنچنا چاہیے۔ اس وقت دنیا میں ایک شدت پسندی کی لہر ہے،
تو آپ کے اس جو عنوان سے ہمیں کوئی شدت کی طرف نہیں جانا، لیکن اپنا پیغام آسان انداز میں وقولوا للناس حسنا کے تحت ہم نے اس کو پہنچانا ہے۔ یہ آج کا پروگرام میں سمجھتا ہوں عالم دوستی، کتاب دوستی اور علم دوستی کا ایک سنہرا باب ہے جس کا آپ نے اہل سنت میں آغاز کیا ہے۔ چونکہ قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے تو میری یہ سعادت ہے، عزت ہے کہ میں ان کے کتاب کا جو چوتھا چیپٹر ہے اس پر عوام کے لیے ہے۔ مفتی صاحب کو تو ہم سبق ہی سنا رہے ہیں، خود وہ اس کے مصنف ہیں۔ تو آپ نے آغاز صفحہ نمبر 59 سے کیا ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا آپ نے بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قریش وہ حج کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط الفاظ اور تیروں کی بچھاڑ کرتے ہیں، تو دیگر صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی۔ پھر بعد میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ حاضر ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو شیر ہے یہ اپنے دشمن کو دم سے مارتا ہے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح مسلم کے حدیث پاک انہوں نے اپنی زبان نکالی اور اس کو ہلایا۔ مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، مفتی صاحب نے ہماری جو توجہ دلائی ہے کہ آج جیسے آج آپ کر رہے تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں جو مخالفین ہیں، جو بے ادب ہیں، ان کا جواب دینا علمی اور تحقیقی انداز میں، اور آگے چل کے 10 نکاتی جو ایجنڈا امام اہل سنت علیہ رحمہ کا مفتی صاحب نے وہ بھی بیان کیا ہے، اور آج 1921 ہم 2021 میں بیٹھے ہیں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا وصال 1921 میں ہوا، 28 اکتوبر 1921 میں ہوا۔ تو آج 100 سال بعد ہم اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 اور اس کا صفحہ نمبر مفتی صاحب نے 599 سے آپ نے وہ تحریر فرمایا، وہ آگے چل کے میں آخر میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے جب ان کو طلب کیا تو حضرت حسان بن ثابت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان کو اپنی زبان کی کاٹ سے اس طرح چیر پھاڑ دوں گا جس طرح چمڑے کو پھاڑا جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں جو مستشرقین ہیں، جو مخالفین ہیں، جو بے ادب ہیں، جس طرح سے وہ سوشل میڈیا پر تحریراً یا تقریراً وہ جو سوالات کرتے، ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو رد کرنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے ہر زبان میں ہمیں یعنی جرنلز لکھنے چاہیے، کالمز لکھنے چاہیے، ہمیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ویب سائٹس ہوں۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت کو طلب فرمایا، اور حسان جلدی نہ کرو کیونکہ ان قریش کے ساتھ مجھے نسب میں قرابت بھی ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نسب کی ناموس کا بھی خود حکم فرمایا۔ ابو بکر قریش کے سب سے بڑے ماہر انساب ہیں، پس ابو بکر سے رہنمائی حاصل کرو کہ وہ میرا نسب ان سے ممتاز کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے مخالفین جو کہ قریش ہیں ان کی مذمت کرتے ہوئے کہیں نسب کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہ کر جاؤ۔ تو پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، ان سے رہنمائی لی۔ تو اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں آپ کا نسب اس طرح ابو بکر نے ممتاز کر دیا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، میں آپ کے نسب کو وہاں سے ایسے نکال لوں گا۔ چونکہ جو وقت مخالفین جو حج کہہ رہے تھے وہ بھی قریش تھے، تو میں ان کو، تو اس کے بعد پھر وہاں پر یہ صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر ہے 6273، اس میں پھر جو ہے وہ یہاں پر مفتی صاحب قبلہ نے یہاں پر ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کو وہ لے کر آئے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر دیا۔ ہاں جی حجوت محمدن فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ دشمن رسول تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کیا ہے، تو میں نے اس کا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے بڑی جزا ہے۔ اور یہ پھر وہی قصیدہ ہے
جس کے اندر فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَفِقَاؤُ، تو یہ جو قصیدہ احسان ہے اس کا تذکرہ قبلہ مفتی صاحب نے یہاں پر فرمایا ہے۔ تو پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پر دفاع کرتے ہیں اپنے شاعری کے ذریعہ سے۔ آج کے دور میں کتابوں کے ذریعہ سے، لٹریچر کے ذریعہ سے، اور جس طرح جو نامور شاعر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے پاکستان میں جو ناموس رسالت کا قانون ہے 295C، ہم چونکہ یورپ میں اس وقت بیٹھے ہیں، اس وقت پورا یورپ بھی ہمیں سن رہا ہے، تو ہم اس میں قانونی دائرے کے اندر میں یہ وضاحت کرتا چلا جاؤں ایز اے ورکر کے کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، لا آف لینڈ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ اب پاکستان میں قانون موجود ہے 295C، اب جو لوگ بھی 295C پر اعتراض کرتے ہیں، مفتی صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے بھی ایک کالم لکھا تھا اور مجھے وہ بہت ان کا جو جملہ تھا مفتی صاحب کا پسند آیا کہ دیگر لکھنے والے فقط اتنا لکھ دیتے ہیں کہ آئین پاکستان کی روح سے جو قادیانی ہے وہ غیر مسلم ہے، لیکن مفتی صاحب کی میں دانش اور بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آغاز اس سے نہیں کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ غیر مسلم ہے۔ آئین پاکستان تو اس کی تائید کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اسمبلی اس کو پاس نہ کرتی تو پھر وہ نان مسلم ڈکلیئر نہ ہوتے۔ تو کتاب و سنت کی روشنی میں، فقہ اسلامی کی روشنی میں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں وہ غیر مسلم ہے۔ ہمارے سلاف نے اس حوالے سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کے پیدا ہو کر ان کی نبوت کا اقرار اور ان کو مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو مفتی صاحب نے یہاں پر 295C کا تذکرہ کیا، اور جیسے مفتی نصیر اللہ صاحب آپ نے بلاگرز کا تذکرہ کیا، تو نیٹ کے اوپر جو اس کے فوراً بعد مفتی صاحب نے بلاگرز کے فتنے کا جو میں اس طرف آ رہا ہوں، تو یہ جو بلاگرز کا فتنہ، اس کے اوپر مفتی صاحب نے 6 مارچ 217 کو کالم لکھا، تو اس کا آپ نے کچھ یہاں اقتباسات جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ تو پاکستان میں سوشل میڈیا پر تو حکومت پاکستان کو سائبر کرائمز ہیں، ان پر ان کو ایکشن لینا چاہیے، اور ان پر ان کو جو ہے، اور مفتی صاحب نے یہاں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی مخاطب کیا ہے کہ آپ دیگر امور میں جو ہے جب اس کو موٹو لیتے ہیں، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی سوشل میڈیا پر ہوتی ہے یا کوئی شخص کرتا، بجائے اس کے کہ کوئی شخص اٹھے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، تو عدلیہ کی اور کورٹس کی اور ججز کی یہ ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ اس فتنے کو روکیں، اور آئی ٹی کی جو وزارت ہے اس کا بھی کام ہے کہ پاکستان میں ان بلاگرز کو جو ہے وہ بلاک کریں، اور ان کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ان کو روکنا چاہیے، تاکہ پھر یہ ہمارے اوپر جو آتا ہے کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کا جو الزام مسلمانوں پہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے جو خاص طور پہ ہماری توجہ دلائی ہے، جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اختلاف رائے کے بھی آداب ہونے چاہیے۔ اب ماضی میں جہاں میں نے مطالعہ کیا ہے، کچھ ایسے نام نہاد جو بظاہر نان مسلم تھے، اسلام کا لبادہ اڑا، انہوں نے عیسائیوں، یہودیوں، ان کے مذہب کے اوپر اس طرح کے غلیظ حملے کیے، گالیاں دی، اور یہ میری ریسرچ ہے کہ وہ طبقہ جو آج منکر ختم نبوت ہے، ان کے بانی نے اس طرح کی لینگویج استعمال کی، اور یہاں تک کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، اور اس موقع پر ریاکشن کے طور پر بھی نان مسلمز نے پھر گستاخی کی ہے ہمارے اسلاف کی اور ہماری مقدس شخصیات کی۔ تو یا مفتی صاحب سورہ انعام کی آیت نمبر 108 کا حوالہ دیتے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 ہے کہ جب تم دوسرے کے جو جن کو وہ مانتے ہیں ان کو سب کرو گے، ان کو معبودان باطلہ کو برا کہو گے، تو اس کے جواب میں تمہارے سچے خدا کو یہ کہیں گے۔ اور پھر مفتی صاحب وہ حدیث پاک بھی لائے ہیں کہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کو لعنت نہ کرے، اپنے والدین کو گالی نہ دے، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ہے جو اپنے والدین کو گالی دے؟ فرمایا جب تم دوسرے کے والد کو اور والدین کو گالی دو گے تو جب وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو حقیقت میں پھر گالی دلوانے والے تو تم بھی ہو۔ اس لیے آج کے دور میں شاہ صاحب اس کے بعد تیسرا باب مفتی صاحب نے باندھا ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی، جی میں اس طرف آ رہا ہوں، اب آگے آ رہا ہے وہی معاملہ، میں مکمل کر لوں، نشاط ثانیہ، جی میں اس طرف نشاط ثانیہ کی طرف آتا ہوں، میں اس طرف آتا ہوں۔ تو یہاں پر مفتی صاحب قبلہ نے
کہا کہ کوئی ایسا عمل، اور آج ہمارے کچھ نادان دوست، یہ میں اس پر پھر توجہ دے رہا ہوں، ڈاکٹر مشرف صاحب سے بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر امجد عزیز صاحب ہیں، ہمارے کچھ نادان دوست جب گالی کی زبان استعمال کرتے ہیں، میں ختم نبوت کا ایک ادنا سا ورکر ہوں اور اس پر میری تحقیق اور ریسرچ ہے، ہم نے گالی دے کر منکرین ختم نبوت کو بہت فائدہ پہنچایا ہے، خدا را اس پر ذرا غور کیجئے گا، آپ کی گالیوں نے ان کو بہت فائدہ پہنچایا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گالیاں دی جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری آپ کانفرنس کرے ختم نبوت کے نام پر اور وہاں پر گالی گلوچ کی زبان استعمال کریں، اس سے ہم ان کو غیر شعوری طور پر اور غیر وہ اپنے محسوس آپ انداز سے میں مظلوم ثابت کرتے ہیں، مظلوم بنا کر ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اس وقت دانش کا اور بصیرت کا تقاضا ہے، مفتی صاحب نے، میں چونکہ آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی طرف میں آتا ہوں، لیکن اس بات پر میں تھوڑا سا توجہ دلا رہا ہوں، اس پر تھوڑا سا زور دے رہا ہوں کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیے نا سوشل میڈیا پر کیا زبان استعمال کی جا رہی ہے، غیر تو غیر ہیں، آج ہم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں؟ کیا یہ زبانیں ہمیں زیب دیتی ہیں؟ کیا یہ الفاظ کا تعین جو ہم کر رہے ہیں، تو اس وقت جس نے ناموس رسالت کا کام کرنا ہے، یہ بات میری سن لیجئے گا، اگر وہ خود گالی دینے والا ہے تو عالمی سطح پر وہ ناموس رسالت کا کام نہیں کر سکے گا۔ وہ کس طرح سے لوگوں سے کہے گا کہ آپ ہمارے اسلاف کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ الفاظ استعمال نہ کریں؟ ہاں، ان کا رد کرنا، قرآن مجید کاؤنٹر کرتا ہے، رد کرتا ہے، دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہے۔ آگے آتے ہیں علامہ نصیر اللہ نقشبندی صاحب، مفتی صاحب نے آگے جو یہاں ٹائٹل دیا، عنوان دیا ہے، اہل سنت و جماعت کی نشت ثانیہ کے لیے ترجیح امور، امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادری نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 599، یہاں پر میں رات کو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کر رہا تھا، تو یہاں پر علماء کرام اور قبلہ حضرت اعلی حضرت کا ایک مفتی صاحب کو بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب کا تو مطالعہ ہوگا، لیکن میں ایک سبق کے طور پر اعلی حضرت نے کیا لکھا ہے یہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا۔ عوام مسلمین کو نماز، روزے، وضو، غسل، قرات کی تصحیح فرض ہے، جس سے روز قیامت ان پر مطالبہ مواخذہ ہوگا۔ اپنے مرتبہ سے اونچی باتوں میں کچہریاں جمانا، یہ اعلی حضرت کی میں عبارت پڑھ رہا ہوں، فتاوی رضویہ صفحہ نمبر ہے 591، ٹھیک، ان پر مطالبہ و مواخذہ ہوگا۔ اپنے مرتبہ سے اونچی باتوں میں کچہریاں جمانا اور کھچڑیاں پکانا اور رائے لگانا گمراہی کا پھاٹک ہے، یہ اعلی حضرت کے الفاظ ہیں۔ تو اعلی حضرت علیہ رحمہ نے، اور پھر یہاں پر اعلی حضرت کا ایک شعر ہے، میں اس کے بس 3-4 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اعلی حضرت کا ایک شعر یہاں پر انہوں نے فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 29 میں کہ مرا سوزیس اندر دل اگر گویم زباں سوزد و گردم در کشم ترسم کے مغز استخوا سوزد، تو فرماتے ہیں کہ میرے اندر سینے میں دل جو ہے وہ جلتا ہے، اور وہی جلن آج مفتی منیب الرحمان صاحب کے دل میں ہے، ان کا دل بھی جل رہا ہے، یہ اس جلے ہوئے دل کے ساتھ اہل سنت کو خطاب کر رہے ہیں کہ آؤ آگے بڑھو، اور آگے بڑھ کر جو ہے، اب اعلی حضرت نے جو نشت ثانیہ کے لیے 12 نکاتی منشور آپ نے دیا ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، اور اس سے پہلے اعلی حضرت علیہ رحمہ نے 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور مفتی صاحب نے اس کو صفحہ نمبر 66 پر نقل کیا ہے، وہ جو منشور ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کی خالص اجتماعی قوت کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے 3 چیزوں کی سخت حاجت ہے۔ علماء کا اتفاق، جو کہ امام اہل سنت کے بقول ان کے عہد میں بھی مفقود تھا۔ نمبر بے تحمل شاق قدر بالطاق، یعنی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق مشکلات کو برداشت کرنا۔ نمبر جو جیم ہے عمرا کا انفاق لوجہ الخلاق، اللہ کی رضا کے لیے علماء اتفاق کریں۔ نمبر 2 کہ جتنی طاقت ہے سوئے نہ رہیں، طاقت کے مطابق کام کریں، اسٹرگل کریں، کوشش کریں، محنت کریں۔ اور تیسری بات اعلیٰ حضرت کی مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہاں پر لکھا ہے کہ عمراء جو ہیں وہ اپنی واہ کے لیے، اپنے نعرے کے لیے، اپنے بینرز کے لیے مال خرچ نہ کریں، وہ عمراء کو چاہیے، ہمیں ترغیب دینی چاہیے علماء کو کہ آپ مال خرچ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ تو یہ جو 3 پوائنٹ ہیں کہ اغنیاء جو ہے وہ نمود و نمائش کے لیے محافل پر خرچہ کرتے ہیں تاکہ یہ عاشق رسول ثابت کرنے کے لیے، تو مفتی صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
دوسری بات ٹھیک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عظیم الشان مدارس کھولے جائیں، باقاعدہ تعلیمی نظام ہو۔ نمبر 3، اہل اور سبحان لائق اللہ طلبہ کو وظائف ملیں کہ وہ جی تعلیم دین کی طرف مائل ہوں۔ نمبر 4، ٹھیک مدرسین کو اعلیٰ معیار پر بیش بہا تنخواہیں دی جائیں۔ یہ آج ہمارے مسلک میں اہل سنت میں مدرسین کی تنخواہیں کیا ہیں، اور دیگر جو جن کو مفتی صاحب گویوں کا نام دیتے ہیں، ان کے ہاں کیا معاملہ ہے؟ جو اہل علم ہے ان کی ہمارے ہاں کتنی قدردانی ہے؟ نمبر ٹھیک 5، علم کے شعبے میں طلبہ کے طبعی رجحانات کو جانچا جائے اور ان کی طبیعت کے ملان کے مطابق متخصص اسپیشلائزیشن، جو اسپیشلسٹ ہیں جس شعبے میں جائیں، جو وائز ہیں وہ اس طرف جائیں، مصنف ہے، مدرس ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کی جو جس اعلیٰ شعبے میں حضرت کے، دستخط رکھتا ہے اس پر کام کرے۔ جی بالکل۔ نمبر 6، ہر شعبے کے ماہرین کو معیاری تنخواہیں دے کر ملک بھر میں پھیلایا جائے کہ تحریر، تدریس، خطابت و واعظ اور مناظرہ الغرض ہر شعبے میں اشاعت دین کا کام اعلیٰ معیار پر جاری و ساری رہے۔ مصنفین کو معقول اعزازیہ دیا جائے۔ یا اب ناموس رسالت کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے لٹریچر چاہیے، لکھنے والے چاہیے، ان کے لیے بھی تنخواہ چاہیے، تاکہ باطل مذاہب کے رد میں دلائل کے ساتھ تصانیف کا اہتمام کیا جائے۔ اور 8واں پوائنٹ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دیا کہ پھر ان کو اعلیٰ معیار پر تباہ کروایا جائے، اعلیٰ معیار پر ان کی اشاعت ہونی چاہیے۔ اور نمبر 9، تھنک ٹینک کا اعلیٰ حضرت نے 9 نمبر پہ کہا کہ تھنک ٹینک ہونا چاہیے۔ اس وقت بہت کیا ہمارے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب جیسی شخصیات ہیں، تو ان کی سربراہی میں ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے کہ جو وہاں پر جو ہے وہ آئندہ والے دور کی تصویر دیکھے اور اس پر کام کرے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 10واں پوائنٹ یہ دیا ہے، مختلف علمی شعبہ جات کے لیے ایسے اسپیشلسٹ ہونے چاہیے جو خدمت دین کے لیے وقت جو نہیں نکال سکے، لیکن ان کو وظائف دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اب دین کا کام بھی کریں اور ٹیکسی بھی چلائیں، دین کا کام بھی کرنا چاہیں، لٹریچر کا بھی کام کرنا چاہیں اور رات کو سیکورٹی کا بھی کام کرے۔ تو ایسے جو محققین ہیں ان کے وظائف مقرر کیے جائیں تاکہ وہ کام کریں۔ اور پھر 11واں پوائنٹ جو ہے وہ، جیسے آپ سوشل میڈیا کے اس وقت کام کر رہے ہیں کہ دینی رسائل، جرائد، اخبارات، اور اس میں جو ہے وہ علمی مواد جو ہے وہ وہاں پر پیش کر۔ 12واں پوائنٹ بہت اہم ہے، قاد الفقر ان یکون کفرا۔ اس کے تحت اعلیٰ حضرت فرماتے سودی نظام کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے مسلمانوں کے اپنے مالیاتی ادارے ہوں جو اسلامی شراکت و مزاربت کے اصولوں پر تاجروں اور صنعت کاروں کی معاشی ضروریات کو پورا کریں۔ یہ 12 نکاتی ایجنڈا ہے جو مفتی صاحب نے دیا۔ میں آخر میں مفتی صاحب کو پھر جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان علامہ اقبال کے علیہ رحمہ کی اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ علامہ کہتے لا پھر ایک بار وہیں بادہ و جام ہے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ہے ساقی، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ہے ساقی، میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے ساقی۔ اور یہ شعر کہ شعر مردوں سے ہوا بے شائے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ہے ساقی۔ اور یہ جو مفتی صاحب نے لکھا ہے اس کے حوالے سے علامہ کا شعر کہ عشق کی تیغ جگردار اڑالی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ہے ساقی، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ہے ساقی۔ اور مفتی صاحب جو ہماری محفل کے حوالے سے توجہ دلاتے ہیں، علامہ نے بہت اچھی عکاسی کی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام ہے ساقی، اور تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ہے ساقی، وما علینا۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، آپ نے تحفظ ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داریاں کتاب اصلاح عقائد و اعمال کے چیپٹر نمبر 4 کے اندر جو مفتی اعظم پاکستان نے اصلاح کی ہے اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ہمارے جتنے بھی آنے والے مہمان ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ اس کا خلاصہ مختصر انداز میں پیش کر دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مفتی اعظم